معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، خدا کے گھر مسجد میں بیٹھ کر کے ایک بڑا ہی پیارا اور سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ کو خود بتانا ہے کہ اس واقعے کو سن کر آپ نے کیا سبق حاصل کیا، آپ کو اس واقعہ کو سن کر کے کیا سمجھ میں آیا، اور اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا، یہ آپ کو خود بتانا ہے۔ تو حضرات محترم، واقعہ یہ ہے کہ سلطان محمود کو ایک دن خواہش ہوئی کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ انہوں نے اپنے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ کوئی ہے تم میں جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دے۔ اس محفل میں ایک ضعیف شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا، کہا بادشاہ، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے 6 مہینے لگیں گے۔ میں کچھ ذکر و اذکار کروں گا جس سے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ ان 6 مہینوں تک آپ کو میرے گھر کے اور میرا اخراجات اٹھانا ہے، آپ کو میری ضرورتیں اور میرے گھر والوں کی ضرورتوں کو پوری کرنی ہے۔ بادشاہ نے منظور کر لیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم ذکر میں مصروف ہو جاؤ، 6 مہینے تک جو ہے تو میں تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا، تمام لوگوں کا خرچہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ 6 مہینے تک وہ ضعیف شخص ذکر و اذکار میں مصروف رہا۔ 6 مہینے کے بعد بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا کہ بتا، اب حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا وقت آ گیا ہے، کیا اب ہم حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ 6 مہینے کی مدت جو تم نے مانگی تھی وہ پوری ہو گئی، تو اب ہمیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کراؤ۔ وہ ضعیف شخص کہنے لگا حضور، شاید جو ہے میرے ذکر و اذکار میں کچھ کمی رہ گئی ہے، اسی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ مجھے اور 6 مہینے کا وقت دیجئے، میں اور 6 مہینے ذکر و اذکار کروں گا، پھر جو ہے تو اور 6 مہینے کے بعد آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ بادشاہ سلطان محمود کو حضرت خضر علیہ السلام سے اتنی محبت تھی اور زیارت کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے اور 6 مہینے کا وقت دے دیا۔ اور 6 مہینے کے بعد، یعنی پہلے 6 مہینے کا وقت گزر چکا تھا، جب دوسرا 6 مہینہ گزر گیا، یعنی 1 سال کا جب عرصہ گزر گیا، تو پھر بادشاہ نے بھرے دربار میں اس ضعیف شخص کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اب تک حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات تم نے نہ کرائی، کیا بات ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے؟ تم کرا سکتے ہو ملاقات یا نہیں کرا سکتے ہو؟ اس کا مجھے جواب دو۔ تو وہ ضعیف شخص کہنے لگا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، میں ایک غریب اور مفلس شخص ہوں، کہاں میں اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام کی ذات، میں حضرت خضر علیہ السلام سے کیسے ملاقات کرا سکتا ہوں؟ میرا گھر نہیں چل رہا تھا، غربت کی وجہ سے میرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، میرے گھر والے بھوکے مر رہے تھے، اسی وجہ سے میں نے آپ کے دربار میں جھوٹ بولا تاکہ کچھ دنوں کا خرچہ، آپ کے دولت سے میرے گھر کا کچھ دنوں کا خرچہ چل سکے، اسی لیے میں حضرت خضر علیہ السلام سے آپ سے ملاقات نہیں کرا سکتا ہوں۔ بادشاہ محمود غضبناک ہو کر کے اپنے بھرے دربار میں اپنے وزراء وغیرہ سے، خادموں سے پوچھا کہ بتاؤ اس شخص کا کیا کرنا چاہیے جو شخص بادشاہ سے جھوٹ بولے اور جھوٹا وعدہ کرے؟ تو اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوٹی بوٹی کر دینے چاہیے، ان کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے، اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دینی چاہیے۔ اس محفل میں ایک سفید بالوں والا بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ صحیح کہا اس شخص نے، انہوں نے صحیح کہا،
پھر دوسرے شخص سے سلطان محمود نے رائے لی اور پوچھا کہ بتاؤ اس شخص کو کیا سزا دینی چاہیے جو شخص بادشاہ سے جھوٹ بولے اور جھوٹا وعدہ کرے بادشاہ سے۔ انہوں نے کہا حضور ان کو کاٹنا نہیں، ان کو کتوں سے کٹوانا چاہیے، ان کے اوپر تو کتوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ کتے ان کو نوچ نوچ کر کے کھائے، ان کو یہ سزا دینی چاہیے۔ جو وہ ضعیف شخص سفید بالوں والا اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اس نے بھی سچ کہا۔ جب ان دونوں کی بات ہو گئی تو بادشاہ محمود نے اپنے خاص خادم حضرت ایاز سے پوچھا کہ ایاز تم بتاؤ کہ ان کو کیا سزا دینی چاہیے، انہوں نے 1 سال تک جو ہے اپنے گھر کا خرچہ میری ذمہ داری سے اور میرے روپیوں سے اٹھوائی، اور انہوں نے مجھ سے جھوٹ بھی بولا اور جھوٹا وعدہ کیا مجھ سے، ان کو کیا سزا دینی چاہیے؟ تو حضرت ایاز کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، یہ معمولی سا غریب شخص، ان کے چند لوگوں کی فیملی، ان کے چند لوگوں کا جو ہے تو یہ کنبہ، یہ چند لوگوں کا گھر جس کو آپ نے 1 سال تک کھلایا ہے، اس سے آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہو گئی ہے۔ آپ کے خزانے میں خداوند قدوس نے بے شمار دولت رکھی ہے، آپ کے پاس تو دولت کی کمی نہیں ہے کہ آپ اگر 1 سال تک ایک فیملی کو کھلاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی دولت میں کمی پڑ جائے گی۔ آپ کی دولت میں اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں دی ہے، تو جب آپ کی دولت میں کچھ کمی نہیں آئی ہے، اور رہی بات آپ کے عزت کی کہ آپ کے سامنے انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا، تو بادشاہ سلامت اس غریب کے چاہنے نہ چاہنے سے آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار عزت دے رکھی ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو اس ضعیف شخص کے جھوٹ بولنے سے یا جھوٹا وعدہ کرنے سے نہ ہی آپ کی عزت میں فرق پڑ سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی دولت میں فرق پڑ سکتا ہے، گویا بادشاہ سلامت اس کو معاف کر دیا جائے۔ وہ سفید بالوں والا بزرگ جو بیٹھا ہوا تھا محفل میں، انہوں نے حضرت ایاز کی باتوں پر بھی یہی کہا کہ انہوں نے سچ کہا۔ اب بادشاہ سلامت تینوں سے الگ الگ رائے لینے کے بعد وہ سفید بالوں والے بزرگ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے بزرگ کیا بات ہے؟ جب پہلے نے کاٹنے کی بات کی تب آپ نے اس کی بات کی تصدیق کی، آپ نے کہا ایسا ہی ہونا چاہیے، اور جب دوسرے والے نے کتے چھوڑنے کی بات کی تو آپ نے کہا ایسا ہی ہونا چاہیے، اور جب ایاز اب معاف کرنے کی بات کر رہا ہے تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی سچ کہا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت دراصل بات ایسی ہے کہ آپ نے جس پہلے شخص سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو پہلے شخص نے جو مارنے کی کاٹنے کی بات کی، دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے باپ دادا، ان کا خاندان کسائی کا کام کرتا تھا، ان کا مارنے کاٹنے کا ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا ان کے باپ داداؤں کا پیشہ رہا ہے، اور ان کے خاندان کا ان کے اوپر اثر ہے، تو یہ وہی بول رہا ہے جو ان کے گھرانے میں، ان کے خاندان میں جو کام ہوتا تھا۔ اور دوسرے شخص جو تھے جو کتوں سے نچوانے کی بات کر رہا تھا، کہا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ ان کے باپ دادا، ان کا خاندان بادشاہوں کے کتوں کو نہلانے کا، صاف کرانے کا کام کیا کرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کتوں سے نچوانے کی بات کی۔ اور بات رہی حضرت ایاز کی، تو یہ معاف کرنے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ سید ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ معاف کرنے والا گھرانہ ہے، کسی کو سزا دینے والا گھرانہ نہیں۔ یہ حضرت ایاز کی شان ہے کہ یہ حضرت ایاز سید ہیں، یہ معاف کرنا جانتے ہیں، انہوں نے اس لیے معاف کرنے کی بات کی۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز تم نے آج تک بتایا نہیں کہ تم سید ہو؟ تو حضرت ایاز کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت اب تک یہ موقع ہی نہیں آیا کہ آپ سے اس تعلق سے میں بات کروں، البتہ
اس ضعیف شخص سفید بالوں والے نے میری جو ہے تو راز جو پوشیدہ تھی اس کو ظاہر کر دی ہے۔ تو آئیے اس شخص کی بھی جو ہے تو ایک راز ہے جس کو میں آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس بزرگ کی کیا راز ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ آپ جس حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے مشتاق تھے، جس حضرت خضر علیہ السلام سے آپ ملاقات کرنا چاہتے تھے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ یہی ہے جو آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ یہی ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ پھر بادشاہ سلامت نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اب حضرات محترم، آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے اس واقعہ کو سن کر کے کیا سیکھا، آپ کو اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا۔ اس کا تذکرہ میں نہیں کروں گا زیادہ، تاکہ جو ہے تو آپ کا وقت اس میں زیادہ لے لوں یا آپ کو زیادہ لمبی تقریر لگنے لگے۔ اسی وجہ سے آپ خود ہمیں لکھ کر کے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کیا سبق حاصل کیا اس واقعہ کو سن کر کے، اس کے بعد جو ہے تو آپ کو کیا سیکھنے کو ملا اور آپ کو اس واقعہ سے کیا فائدہ حاصل ہوا۔ میں آپ حضرات کا کمنٹ پڑھنے کے بعد آپ حضرات کا نام لے کر کے میں بتاؤں گا کہ کس نے صحیح جواب دیا ہے اور کس کو اس واقعے کا پس منظر سمجھ میں آیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی نے وفا کی اور حیات باقی رہی تو پھر کسی اور واقعہ کو لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دعاؤں میں آپ حضرات بالخصوص مجھے ضرور یاد رکھیں اور آپ حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالی خیر کے ساتھ دنیا و آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے۔